صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد. حضرات، آج ربیع الاول کی 11 ہے اور ماہ ربیع الاول 1433 کی 11 تاریخ ہے اور فروری 2012 کی 4 تاریخ ہے، اور ظاہر ہے کہ محرم و صفر کے اس طولانی فاصلے کے بعد ہم دوبارہ ریزیوم کر رہے ہیں اپنے درس کو. اس دوران پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں عید زہرا کی اور عید میلاد النبی کی جو آنے والا ہے انشاءاللہ، اور یہ کہ 40 میں ہم کربلا میں تھے اور 40 کے دن زیارت 40 پڑھنا مستحب ہے اور بڑی تاکید ہے اور مومن کی علامات میں سے ہے. تو صرف آپ کے ساتھ شیئر یہ کرنا ہے کہ الحمدللہ وہاں آپ کو ہم نے یاد رکھا اور آپ تمام حضرات کی طرف سے خصوصی طور پر دونوں حرم کے درمیان امام حسین حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے حرم کے درمیان کھڑے ہو کر ہم نے زیارت 40 آپ حضرات کی نیابت میں پڑھی. جو مؤمنین ہمیں یاد رہے سب کو نام بنام بھی، اور بطور خاص عمومی طور پر یہ کہہ کر کہ سیٹرڈے کے درس میں جو مؤمنین شریک ہوتے ہیں، تشریف لاتے ہیں یا آن لائن جو لوگ سنتے ہیں، ان سب کی جانب سے زیارت 40 آپ کے لیے پڑھیے. مولا انشاءاللہ قبول کریں اس کو اور آپ سب کو انشاءاللہ وہاں جانا نصیب ہو مولا کی بارگاہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما. صدق اللہ العلی العظیم. گزشتہ درس جہاں تمام ہوا تھا وہ سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 10 تھی، اور آج ہم نے اسی مبارک سورہ کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سورہ نساء خاندان کے تعلق سے اسلامی اصول اور قوانین اور معاشرے صحیح سالم اور اسلامی معاشرے کی بنیادوں کا تذکرہ کرتا ہے یہ سورہ، اور اسی تسلسل کے ساتھ یہ آیت بھی ہے. اس سے پہلے آیات میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی
خاندان، فیملی اور معاشرے کے تعلق سے جو ضروری کچھ مسائل ہیں، انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے میراث کا مسئلہ۔ اب اس آیت میں میراث کی بات ہو رہی ہے، اور گفتگو اس طرح شروع ہوتی ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہارے اولاد کے بارے میں۔ پہلی بات تو یہ کہ میراث اسلامی احکام میں سے ایک بہت ہی اہم فقہی حکم ہے، اور بڑی اس کی تفصیلات ہیں جو فقہی کتابوں میں آپ کو ملیں گی۔ اس کا ایک مکمل باب ہے، اور تقسیم کے تعلق سے جو میتھمیٹکس ہے، اگر آپ اس پر غور کریں، بظاہر بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن قرآن نے جس انداز سے اس کو پیش کیا ہے، اور اس کے بعد احادیث میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اس کی بنیاد پر تمام مسائل واضح ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اصول اور مبادئ پیش کر دیے گئے ہیں اور پرنسپلز دے دیے گئے ہیں میراث کے اصول کے۔ اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام معاشرے میں جو ایشوز کبھی بھی کنفلکٹ کا سبب بن سکتے ہیں، ان پر کتنی تفصیل سے گفتگو کرتا ہے اور کتنا اہتمام کرتا ہے اسلام، کہ تاکہ کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے، اور جہاں بھی کوئی اختلاف پیدا ہونے کا خدشہ ہے، اس کے لیے کچھ ایسے گائیڈ لائنز اسلام معین کر دیتا ہے کہ کنفلکٹ نہ ہو۔ دوسرے یہ بھی اس سے واضح ہوتا ہے کہ میراث کے احکام ہر مذہب میں نہیں ہیں۔ اسلام چونکہ کوڈ آف لائف ہے اور زندگی کے ہر معاملے پر مکمل قانون پیش کرتا ہے، ان میں سے ایک قانون یہ ہے، کچھ قوانین میں یہ کوشش کی گئی کہ میراث جو کوئی شخص مرے تو اس میراث کو گورنمنٹ کے حوالے کر دیا جائے، پبلک پراپرٹی اس کو مان لیا جائے، اس سے کمپلیکیشنز آئے۔ اسلام چونکہ مال کے تعلق سے مالک کی ملکیت کا قائل ہے، لہٰذا اس کے مرنے کے بعد فطری طور پر جو اس کے وارث ہوتے ہیں ان کے حقوق کا بھی اسلام قائل ہے، اور نہ صرف قائل ہے بلکہ ان کو معین کرتا ہے بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ۔ اب آپ اس آیت میں سنیں گے، اور یہ آیت صرف ایک مثال ہے، ورنہ مزید ڈیٹیلز ہیں۔ اس کے بعد کی جو آیت ہے اس میں بھی کچھ تھوڑی سی تفصیلات ہیں، اس کے بعد اور کچھ آیات ہیں قرآن میں جہاں میراث کے تعلق سے تفصیلات پیش کی گئی ہیں، اور چونکہ قرآن اجمال ہے، یعنی سمری ہے، اور ڈیٹیلز آپ کو ظاہر ہے کہ سیرت رسول میں ملیں گے، احادیث میں ملیں گے، پیغمبر اسلام نے آپ کو ہر چیز، مثلا نماز کے بارے میں صرف حکم ہے کہ نماز پڑھو، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنی رکعت پڑھو اور کون سے وقت کی نماز کتنی رکعت ہے، بلکہ اوقات کا بھی ذکر اس ڈیٹیل کے ساتھ نہیں کیا گیا، بس کہا کہ نماز پڑھو۔ اتنے اہم مسئلے کو بیان تو کر دیا ہے لیکن اتنی تفصیل پیش نہیں کی۔ لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جس میں قرآن ڈیٹیلز میں گیا ہے، ان میں سے ایک یہ مسئلہ ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہارے اولاد کے تعلق سے۔ ہم نے غالباً ترجمہ نہیں اس کا پڑھا، تو ہم پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں اس آیت کا۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اور اگر 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو انہیں 2/3 حصہ ملے گا، اگر ایک ہی لڑکی ہے تو ترکے میں اس کا آدھا حصہ ہے، اور اگر مرنے والا صاحب اولاد ہے تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کا 1/6 حصہ ہوگا، اور اگر صاحب اولاد نہیں ہے اور صرف والدین اس کے وارث ہیں تو اس کی ماں کو 1/3 حصہ ملے گا، اور اگر مرنے والے کے بھائی بھی ہوں تو ماں کو 1/6 حصہ دیا جائے گا۔ یہ تقسیم مرنے والے کی وصیت پوری کرنے اور اس کا قرض ادا کرنے کے بعد ہے۔ تمہارے والدین ہوں یا اولاد، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے حق میں کون زیادہ مفید ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فریضہ ہے
اور اللہ ہی جاننے والا صاحب حکمت ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ تھا۔ اب اس کے تعلق سے کہ دیکھیں ہر آیت کا ایک سبب ہوتا ہے نزول کا کہ کیوں نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی۔ تو اس کی شان نزول کے تعلق سے دو روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ میں بیمار ہوا اور پیغمبر اسلام میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ جب وہ تشریف لائے تو میں اس وقت غش کی کیفیت میں تھا۔ آپ نے وضو کے لیے پانی طلب کیا اور اسی پانی کو میرے اوپر چھڑک دیا، جس سے مجھے جو ہے افاقہ ہوا، اور میں نے آنکھ کھولی تو پیغمبر اسلام کو دیکھا تو ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میں مر جاؤں تو میرے مال کا کیا ہوگا؟ پیغمبر اسلام خاموش رہے اور تھوڑی دیر کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ ڈیٹیل بیان کی گئی ہے کہ مال کا کیا ہوگا۔ دوسری ایک روایت یہ ہے کہ حسان ابن ثابت ایک بہت مشہور شاعر گزرے ہیں، ان کے بھائی عبد الرحمن ابن ثابت انصاری، ان کا انتقال ہوا تو ان کے 5 بھائی تھے اور ایک بیوی۔ بھائیوں نے مال تقسیم کر لیا اور بیوی کو کچھ نہیں دیا، تو بیوی نے آ کر پیغمبر اسلام سے شکایت کی کہ میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے، اس کے بھائیوں نے سارا مال خود آپس میں تقسیم کر لیا اور مجھے کچھ نہیں دیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ خیر، شان نزول جو بھی ہو، اس کا کسی بھی آیت کا ایک موقع ہوتا ہے نازل ہونے کا اور ایک سبب ہوتا ہے، لیکن اس میں جو پیغام ہوتا ہے اور میسج ہوتا ہے وہ عمومی ہوتا ہے اور ہر ایک کے لیے ہوتا ہے۔ اب یہاں میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ یوصیکم سے بات شروع ہوتی ہے، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ وصیت کا مطلب ہے حکم دیتا ہے۔ جب اللہ کی طرف وصیت کا لفظ منسوب ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے اور ہمارے لیے یہ فریضہ ہے، یعنی ہم کو اس کو انجام ہی دینا ہے۔ جس طرح اس آیت میں لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم بہ، دیکھو کسی شخص کو ناحق قتل نہ کرو، یہ اللہ نے اس کی تم کو وصیت کی ہے۔ تو یہاں وصیت کی کا مطلب یعنی بالکل حرام ہے تمہیں اس حکم کو ماننا، قطعاً تم کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتے۔ تو وصیت کا مطلب یہاں حکم ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یعنی اللہ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے تعلق سے۔ کیا؟ اب اس پوری آیت میں بلکہ میراث کے تعلق سے جتنے بھی آیات ہیں اس میں سب سے زیادہ بحث جس جملے پر ہوتی ہے اور جس سینٹنس پر ہوتی ہے وہ یہ ہے جو آ رہا ہے، اور بڑا مسکنسپشن ہے لوگوں کے ذہنوں میں، مسلم اور غیر مسلم سب کے ذہنوں میں اس حکم کے تعلق سے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا تمہاری اولاد کے بارے میں للذکر مثل حظ الانثیین، کہ لڑکے کا حق 2 لڑکیوں کے برابر ہے یا مرد کا حق 2 عورتوں کے برابر ہے۔ یہ تم کو اللہ وصیت کرتا ہے، یعنی جب میراث تقسیم ہو تو مرد کو عورت سے دوگنا حصہ دیا جائے۔ اگر ایک عورت کو دیا گیا ہے تو 2 مرد کو دیے جائیں۔ اگر بہن کو 100 ملے ہیں تو بھائی کو 200 ملنے چاہیے۔ اس انداز سے تم تقسیم کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں تو تھوڑا سا اس پر گفتگو کر لیں کہ اس میں جو مسکنسپشن ہے یہ ہے کہ اسلام نے مرد اور عورت میں ڈسکرمنیشن کیا ہے اور عورت کو حق نہیں دیا اور مرد کو زیادہ حقوق دیے ہیں، مرد کو بڑی اہمیت دی ہے اور عورت کو اسلام نے اگنور کیا ہے، اور اس برابری اور مساوات نہیں رکھی ہے مرد اور عورت میں، ڈسکرمنیشن ہے، عورت کی کوئی اہمیت اسلام میں نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب میراث ملتی ہے تو اس کو بیچاری کو آدھا حق دے دیا جاتا ہے، مرد کو پورا حق ملتا ہے۔ یہ فیئر نہیں ہے بظاہر۔ اس مسکنسپشن میں نہ صرف غیر مسلم ہیں بلکہ مبتلا ہیں اس میں مسلمان بھی، اور مسلمانوں میں خواتین خاص طور پر جب اس کو سنتی ہیں تو ان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ اسلام نے کیا کہا ہے اور کیا ہمارا حق واقعی نہیں دیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ حق کہتے کس کو ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم اس کو عرض کر چکے ہیں کہ حق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رائٹ،
لوگ رائٹس کی بات کرتے ہیں، عورتوں کا حق، عورتوں کے حقوق، ویمنس رائٹس. رائٹس کی جب بات کی جاتی ہے، رائٹ مانگا جاتا ہے کہ ہم کو رائٹ دیا جائے، عورتوں کو رائٹ دیا جائے، بچوں کو رائٹ دیا جائے، مزدوروں کو رائٹ دیا جائے، انسانوں کو رائٹ دیا جائے. تو رائٹس جو ہیں، حقوق، اصل میں حق جو بھی ہے جس کا، وہ اگر کسی کا حق ہے تو اوریجنلی وہ کسی اور کی رسپانسبلٹی ہے، تب جا کر وہ کسی کا حق بنتا ہے. اگر کسی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے تو پھر کسی کا حق بھی نہیں ہے. حق ریزلٹ ہے رسپانسبلٹی کا. تو اگر عورت کا کوئی حق ہے تو پوچھنا یہ ہے کہ جو حق ہے یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ کسی کی رسپانسبلٹی ہوگی تو اس کو حق ملے گا. مرد کا کوئی حق ہے؟ ہاں ہے. کیا اس کا حق ہے؟ کسی کی رسپانسبلٹی ہے تو یہ حق بنے گا. تو جب کبھی حق کی بات کریں تو یہ پوچھیں کہ یہ جو اس کو حق دینا ہے، یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے کہ یہ حق اس کو دے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام نے مرد اور عورت کو اب یہاں پر اولاد کی بات ہو رہی ہے، مرد اور عورت کو حقوق کیا دیے ہیں اور رسپانسبلٹیز کیا دی. تو یہ جو مسکنسپشن ہے کہ عورتوں کو حق نہیں دیا، مردوں کو حق زیادہ دیا، غلط ہے، الٹا ہے. اوریجنلی ایسا ہے کہ اسلام نے مرد کو رسپانسبلٹی زیادہ دی ہے، جس کے نتیجے میں آٹومیٹیکلی حق عورت کو زیادہ مل جاتا ہے. عورت کا حق اسلام نے زیادہ رکھا ہے. تو آپ کہیں گے اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تم سے وصیت کر رہا ہے. یہ لفظ اولادکم اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک اسپیسیفک اوکیزن ہے، ایک پرٹیکولر کوئی ایک موقع ہے جس کی بات ہو رہی ہے، جنرل نہیں ہے کہ ہمیشہ مرد کا حصہ ڈبل ہوگا، عورت کا آدھا ہوگا. جنرل نہیں ہے. اولاد کے بارے میں، یعنی باپ مر جائے، اولاد میں جب تقسیم ہوگی تو حصہ اس طرح تقسیم ہوگا کہ مرد کو، لڑکے کو ڈبل ملے گا اور لڑکی کو سنگل ملے گا. تو آپ کہیں گے اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ ہے، شاید تفصیل کا ہم کو موقع نہیں ملے گا، آپ فقہی کتابوں میں جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ ہی موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر مرد کو ڈبل حصہ ملتا ہے، عورت کو ایک ملتا ہے. یہ صرف اولاد کے تعلق سے ہے، ورنہ دیگر جو رشتے ہیں مرد اور عورت کے، اس میں بہت سے ایسے موقع ہیں کہ عورت کو زیادہ مل جاتا ہے، مرد کو کم ملتا ہے. اسی تقسیم میراث ہی کی بات ہو رہی ہے. اور بہت سے ایسے موقع ہوتے ہیں کہ جس میں دونوں کو بالکل برابر ملتا ہے. مطلب اس کے بعد ہی کا جو ٹکڑا ہے آیت میں، ابھی آپ پڑھیں گے، میں ابھی پڑھ دیتا ہوں چونکہ بات آ گئی ہے. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر دو یا دو سے زیادہ صرف لڑکیاں ہیں، مرنے والے نے لڑکیاں چھوڑیں، جو دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں. یہاں پر فوق اثنتین ہے، دو سے زیادہ، لیکن امت کا اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ اس سے مراد دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں اگر چھوڑیں، کیونکہ اگر ایک چھوڑی ہے لڑکی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اس کا حق ملے گا. وہ بھی اس میں اس کا ذکر کیا جائے کہ اس کو کیا ملے گا. لیکن اگر دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں چھوڑی ہیں تو ان کو ثلث ملے گا. یہ بات ہو گئی، لڑکی کو ثلث ملے گا، یعنی کہ اس کو فل فلیج اس کو حصہ مل رہا ہے. اور جو باقی مرد چھوڑے ہیں اس نے، گھر میں اور بھی بھائی چھوڑے ہیں اور باپ چھوڑا ہے، ان سب کو، بھائیوں کو تو ملے گا ہی نہیں، اس لیے کہ دوسرے طبقے میں آتے ہیں، ہم وہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کس طرح تقسیم کی گئی، پہلا طبقہ، دوسرا، تیسرا طبقہ. ان کو تو ملے گا ہی نہیں، بھائیوں کو تو، یعنی حالانکہ وہ مرد ہیں. مل رہا ہے بیٹیوں کو حالانکہ وہ عورت ہیں. تو یہ کہاں ہوا؟ جب تقسیم ہو رہی ہے دنیا میں، جب تقسیم ہوتی ہے تو اب تقسیم تو اس انداز سے ہوگی نا. تو یہاں اسلام کہہ رہا ہے تقسیم میں وہ مرد محروم رہیں گے، یہ ان عورتوں کو ملے گا. ان کو ملے ہی نہیں، زیرو. اگر باپ ہے، اب وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اب آپ سوچیں کہ اگر
لڑکیاں ہیں، اس نے لڑکیاں چھوڑی اور ساتھ میں اس کا باپ بھی ہے، مرنے والے کا باپ بھی ہے، لڑکیاں بھی ہیں، تو لڑکیوں کو زیادہ ملے گا باپ سے، حالانکہ وہ باپ ہے۔ سدس ملے گا، کتنا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ تو عورت کا ہو گیا مرد سے زیادہ یہاں پر اس رشتے میں۔ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، دونوں میں سے، یعنی ابویہ، والدین چھوڑا، ماں اور باپ چھوڑا اس نے، مرنے والے نے، ماں اور باپ، تو کیا ہونا چاہیے؟ باپ کو ڈبل ملنا چاہیے، ماں کو سنگل ملنا چاہیے، ایسا ہے نا کہ نہیں؟ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا، اس کو بھی چھٹا، اس کو بھی چھٹا، برابر۔ اب دیکھیں آپ، ایک طرف چونکہ وہ بیٹی ہے تو اس کو باپ سے زیادہ مل گیا، دوسری طرف باپ بھی ہے ماں ہے تو دونوں کو برابر مل گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مرد اور عورت کو برابر کا حصہ بھی مل رہا ہے یہاں، عورت کو مرد سے زیادہ بھی مل رہا ہے یہاں، اور ایک موقع ایسا بھی ہے جس کا ذکر یہاں کیا جا رہا ہے کہ مرد کو عورت سے زیادہ ملے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ اسی ایک موقع کا کیوں ذکر کیا جاتا ہے جس میں مرد کو عورت سے زیادہ مل رہا ہے؟ ایسے موقع کیوں نہیں بیان کیے جاتے جس میں برابر مل رہا ہے یا عورت کو مرد سے زیادہ مل رہا ہے؟ یہ جب آپ تفصیلات میں جائیں گے تو بہت ہی دلچسپ کیلکولیشنز ہیں اور بہت ویل آرگنائزڈ اینڈ لاجیکل، بڑا مزہ آتا ہے کہ بھئی کیوں یہاں اس کو اتنا دیا، کیوں اس کو اتنا ملا، اور اس سے انداز ہوتا ہے کہ اسلام کتنی ڈیٹیلز میں جاتا ہے انسانی زندگی کے تعلق سے، اور کیسا ایک مکمل اینڈ کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ لا پیش کرتا ہے ہیومن لائف کے لیے۔ یہ تو ہوئی ایک بات کہ یہ بات بالکل غلط ہے، مسکنسیپشن ہے کہ ہمیشہ مرد کا حصہ عورت سے زیادہ ہوتا ہے، یہ بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ اب آئی دوسری بات، چلیں ٹھیک ہے یہ بات معلوم ہو گئی، لیکن اس موقع پر ہی کیوں اولاد ہی کے لیے صحیح، فی اولادکم، اولاد ہی کے معاملے میں کیوں ایسا ہوا کہ لڑکے کو ڈبل لڑکی کو سنگل؟ تو جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ جتنے بھی احکام ہیں اسلام فیملی لائف پر اور فیملی یونٹ پر زور دیتا ہے کہ وہ ایک رہے، فیملی، اس میں رسپانسبلٹیز تقسیم کی گئی ہیں، اسی رسپانسبلٹیز کے نتیجے میں کسی کو اس کے رائٹس اور حقوق ملتے ہیں۔ اسلام میں مرد کی رسپانسبلٹی زیادہ ہے۔ جب تقسیم ہوا، مرنے والے نے $300 چھوڑے اور ایک لڑکا چھوڑا اور ایک لڑکی چھوڑی، دنیا کے دوسرے قوانین میں اگر اس کو تقسیم کیا جائے گا تو کہیں گے کہ this is fair to give them both equal 50-50، ان کو 150 دے دیا اور ان کو 150 دے دیا، جاؤ ہو گیا کام۔ اسلام کہتا ہے نہیں، یہ فیئر نہیں ہے، فیئر یہ ہے کہ لڑکے کو 200 دو، لڑکی کو 100 دو۔ کیوں؟ یہ تو فیئر نہیں ہے، یہ تو لڑکی کو بیچاری نہیں، یہاں لڑکا بیچارہ ہو جائے گا ابھی تھوڑی دیر میں۔ اوریجنلی اسلام نے ہمیشہ عورت کو ڈیفینڈ کیا، عورت کے حقوق کو محفوظ کیا، اس کے حق کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کو 100 دے دو۔ کیسے؟ کہ ایسے کہ جو یہ 100 دیے جا رہے ہیں اس کو، اس 100 کے ساتھ کوئی شرط، کوئی کنڈیشن، کوئی رسپانسبلٹی، کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ اٹ از فار یو اور اونلی فار یو، تمہارے اور صرف تمہارے لیے، رکھو اس کو، خرچ کرو، جیب میں رکھو، بینک میں رکھو، جو چاہو اس کو کرو، کوئی تم سے پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ $100 کہاں گئے، یہ تمہارے ہیں۔ اس کو جو 200 دیے تو ساتھ میں 10 شرطیں لگا دیں، دیکھو یہ 200 ہیں مگر یہ سب تمہارے نہیں ہیں، بیوی پہ بھی خرچ کرنا، کہو تو لے کے آئیے خود اپنا حق، 100 تو اس کو مل گئے، کہا نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں تمہارا، تم کو اس پہ خرچ کرنا ہے، وہ کہیں سے بھی لے کے آئی ہو، اپنے باپ سے تم سے کہیں زیادہ لے کر بھی آئی ہو، تم کو اپنی بیوی پہ خرچ کرنا ہے، اس کو تم پہ کچھ نہیں خرچ کرنا ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ خرچ کرے تم پر، تم خرچ کرو اس پر،
اولاد ہو تو اولاد پہ خرچ کرو. بہن بھائی ہیں اگر وہ محتاج ہیں اور کوئی ان کا دیکھنے والا نہیں ہے، خاص طور پر اگر بہن ہے کوئی دیکھنے والا نہیں، اس پہ خرچ کرو، عورت پر، بہن پہ خرچ کرو. ماں ہے اگر اس کی کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے اور تنہا ہے، اکیلی ہے اور ضرورت مند ہے، ماں پہ خرچ کرو. تو ماں بھی عورت، بہن بھی عورت، بیٹی بھی عورت، بیوی بھی عورت. اس مرد کو جو ملا اس نے ان چاروں عورتوں پہ خوب خرچ کر دیا، اور مردوں پہ بھی خرچ کیا، دوسروں پر، اپنے اوپر بھی خرچ کر لیا. کچھ دن کے بعد جب حساب لگایا تو اس کا تو بیلنس تھا زیرو، اس لیے کہ سب اس نے خرچ کر دیا. اس سے پوچھا تمہارے پیسے کیا ہوا؟ کہا میرے تو $100 رکھے ہوئے یہیں پر. اس کو تو پورے رکھے ہوئے، اس لیے کہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی. اس کے سارے خرچ ہو گئے، اور خرچ کس پہ ہوئے؟ انہی عورتوں پہ ہوئے. اب بتائیں انصاف کے ساتھ کہ اسلام نے حق کس کو زیادہ دیا، عورت کو یا مرد کو؟ حق عورت کو زیادہ دیا، رسپانسبلٹی مرد کو زیادہ دی، ڈیوٹیز مرد کی زیادہ ہیں، اوبلیگیشنز مرد کی زیادہ ہیں. اس لیے للذکر، اور یہی سوال، ظاہر ہے کہ یہ سوال کوئی آج کا نہیں ہے، ہمیشہ کیا گیا ہے. جب یہ سوال ہمارے ائمہ سے کیا گیا، مثلا امام رضا علیہ السلام سے، تو آپ نے فرمایا کہ میراث میں عورتوں کا حصہ مردوں سے آدھا اس لیے ہے کہ عورت کے لیے مرد پر حق مہر فرض کیا گیا ہے، وہاں اس کو خرچ کرنا پڑتا، عورت پر نہیں ہے کہ وہ مرد پر خرچ کرے شادی میں. دوسری یہ کہ اس کے بعد، شادی کے بعد، اب مرد پر عورت کا نفقہ بھی واجب ہے، عورت پر واجب نہیں ہے کہ مرد پر خرچ کرے. حد یہ ہے کہ اگر عورت مالدار ہے اور شوہر محتاج و فقیر ہے تب بھی عورت پر واجب نہیں ہے کہ خرچ کرے شوہر ہونے کی وجہ سے، چونکہ میرا شوہر ہے مجھ پر واجب نہیں اپنے پیسے پر خرچ کروں. جی نہیں. ہاں مستحب ہے، ایسے ہی مستحب ہے جیسے کسی بھی اور غریب کو دے دیا، ایسے ہی اس بیچارے غریب کو، شوہر کو دے دو، غریب سمجھ کے، شوہر سمجھ کے نہیں. دیکھیں آپ اسلام کا فیئرنیس دیکھیں، آپ انصاف دیکھیں اور عدل دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ اسلام نے کتنا عورت کو دیا حق، اور مرد رہ گیا رسپانسبلٹیز میں. تو اس طرح کے اور بہت سے اسباب ہیں اور ریزنز ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے یہاں کس انداز سے عورت کو حقوق دیے ہیں اور مرد پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں. لہذا تقسیم کے موقع پر بھی اللہ نے اسی کو ملحوظ رکھا تھا. تو اب ہمارے خیال سے اتنی ہی گفتگو کافی ہے، نہیں تو اور بھی بہت سے پوائنٹس ہیں اس پر ذکر کیے جا سکتے تھے. ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد کا ہے جملہ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ. وہی جملہ جو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر 2 یا 2 سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو ان کو 2/3 ملے گا، 2/3. 1/3 کہاں جائے گا؟ 1/3 اس کے بعد باقی لوگوں میں جو موجود ہیں، جو میراث کا حق رکھتے ہیں اور پہلے طبقے میں. 3 طبقے ہیں میراث کے، ہمارے خیال سے ہم پہلے ہی آپ کو بیان کر دیں تاکہ اور آسان ہو جائے گا سمجھنا. میراث کے 3 طبقے ہیں. نسب کا جو میراث ہے، ایک میراث سبب کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے، یعنی میاں بیوی کے درمیان جو میراث کے مسائل ہیں اور حقوق ہیں اور ذمہ داریاں ہیں، یہ سببی ہے. اور ایک نسبی جو ہے وہ ہے نسب کی بنیاد پر، خونی رشتے کی بنیاد پر جو رشتے قائم ہوتے ہیں اور ان کو جو میراث تقسیم ہوتی ہے اس بنیاد پر. اس کے 3 طبقے ہیں، 3 لیئرز ہیں. جب تک پہلا طبقہ موجود ہے دوسرے طبقے کو میراث نہیں ملے گی. بات ہی مت کرو ان کا ذکر ہی نہیں آئے گا. اگر پہلا طبقہ پورا کا پورا غائب ہے تو میراث دوسرے طبقوں کو جائے گی. جب تک دوسرا طبقہ موجود ہے تیسرے طبقے سے کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن پہلا نہیں ہے، دوسرا نہیں ہے، تب میراث تیسرے طبقے کو جائے گی.
یہ بات جب واضح ہو گئی تو اب یہ دیکھیں کہ یہ تین طبقے کیا ہیں. پہلے طبقے میں اولاد اور والدین، یہ پہلے طبقے میں آ گئے. دوسرے طبقے میں اجداد، دادا دادی نانا نانی اور بہن بھائی، یہ ہو گیا دوسرا طبقہ. تیسرا طبقہ کیا ہے؟ چچا، ماموں، پھوپھی، خالہ وغیرہ، یا کزنس، فرسٹ کزنس، چچا کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، خالہ کے بیٹے. یہ تیسرا طبقہ ہو گیا. اچھا، اب آپ آئیے دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو ان کو ثلث ملے گا، یعنی 2/3 ملے گا مال کا. وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک ہی لڑکی ہے تو اس کو آدھا ملے گا. یہ کیا بات ہوئی؟ آدھا کیوں ملے گا؟ اب تو کوئی لڑکا بھی نہیں ہے تو اس کو کیوں آدھا مل رہا ہے؟ کہ اگر صرف ایک لڑکی ہے تو اس کو آدھا ملے گا. باقی آدھا کہاں جائے گا؟ اگین مثلا باپ ہے، ماں ہے. پہلے طبقے میں صرف ماں اور باپ، اس لیے کہ بھائی تو ہے نہیں، یعنی بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے صرف، تو فل اس کو چلا جائے گا نا. لیکن اس پہلے طبقے میں اگر ماں باپ بھی موجود ہیں تو پہلے ماں باپ کو جائے گا. ماں باپ کو حق جانے کے بعد بھی جب بچ جائے گا تو کیا ہوگا؟ کہاں جائے گا؟ دوسرا راؤنڈ آئے گا تقسیم کا. اس دوسرے راؤنڈ میں اگین پہلا ہی طبقہ آئے گا، دوسرا طبقہ نہیں آئے گا. اس کو کہتے ہیں رد. رد یعنی پھر دوبارہ اس کو یہ کیلکولیشنز ہیں، فل میتھ ہے، زبردست قسم کا، اور اتنے ویل کیلکولیٹڈ ہیں کہ علاوہ پروردگار عالم کے جو انسان کا خالق ہے اور رب ہے، کوئی اس طرح کے کیلکولیشنز کر ہی نہیں سکتا. بہت ہی فیئر اور بہت ہی عادلانہ. پھر رد ہوگی. رد کا مطلب یعنی پھر دوبارہ اس کو پھر اسی حساب سے پھر آدھا اس کو جائے گا اور باقی ماں باپ کو پھر آدھا، پھر ہوتے 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 جب تک زیرو آ جائے، بیلنس زیرو ہو گیا تو بار بار ملتا رہے گا انہی تینوں کو. بیٹی کو تو ظاہراً نصف ہے، یعنی سٹارٹ نصف سے ہوگا، پھر اور مل گیا، پھر اور مل گیا، پھر اور مل گیا، آخر میں سب نے انہی تینوں میں بڑھ گیا، لیکن حساب سے. یہی مسئلہ وہاں ہے. اگر دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو ثلث ملے گا. باقی جو دو ثلث ملیں گے، باقی جو ثلث ہے اگین ان میں پھر رد ہوگی، اس کے اندر ریپیٹ ہوگا، پھر وہی کیلکولیشنز ریپیٹ ہوں گے. وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ. اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ کتنی ڈیٹیل اسلام نے، یعنی قرآن میں اتنی ڈیٹیل، جس نے نماز کی ڈیٹیلز بیان نہیں کی ہیں اس کی ڈیٹیلز بیان کی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نماز اللہ کا حق ہے اور یہ بندوں کا حق ہے. تو کتنی اہمیت دی ہے بندوں کے حقوق کی کہ کسی پر زیادتی نہ ہو کسی مومن کی طرف سے کسی مومن پر. نماز تم پوچھ لینا رسول اللہ سے، لیکن ہم یہاں تفصیل یہاں بیان کیے دیتے ہیں میراث کی، حالانکہ اور بھی تفصیلات ہیں، مزید ڈیٹیلز ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں اس کے اوپر لکھی گئی. آگے کا جملہ کیا ہے؟ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. ماں باپ کا حق کیا ہے؟ اس لیے کہ پہلے طبقے کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اس آیت میں پہلے طبقے کی میراث بیان کی جا رہی ہے. اب پہلے طبقے میں اولاد کی تو بیان کر دی گئی، چلے پتہ چل گیا. پہلے طبقے میں والدین بھی شامل ہیں. ان کی میراث کیا ہے؟ کہ ان کی میراث کے 3 حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر دیکھیں آپ سبحان اللہ کس تفصیل سے بیان کیا، کس تشریح کے ساتھ. اگر صاحب اولاد تھا یہ مرنے والا تو ماں باپ کو حق ملے گا، وہ الگ ہے. اگر صاحب اولاد نہیں تھا تو ماں باپ کو حق ملے گا، وہ حق الگ ہے. اگر صاحب اولاد بھی تھا نہیں، اگر صاحب اولاد نہیں تھا مگر بہن بھائی چھوڑے ہیں پھر حق الگ. تو 3 سچویشنز ہو گئی باپ کے لیے. تینوں کو 3 ٹکڑوں میں قرآن نے بیان کیا ہے.
تو پہلی سچویشن یہ ہے کہ اگر مرنے والا اس دنیا سے گیا اور صاحب اولاد تھا، بچے بھی چھوڑ کر گیا، ماں باپ بھی چھوڑ کر گیا، تو کیا ہوگا؟ تو باپ کو بھی چھٹا حصہ ہے اور ماں کو بھی چھٹا حصہ ہے، دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا، یعنی دونوں کو برابر ملے گا۔ اب ایسا نہیں کہ ماں چونکہ عورت ہے اس کو آدھا مل جائے اور چونکہ باپ مرد ہے اس کو ڈبل مل جائے، نہیں، یہاں برابری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کسی پہ کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے۔ لک، چینج ہوا تھا رسپانسبلٹی کی وجہ سے، یہاں دونوں پر کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے، تو کیوں چینج ہو؟ نہیں ہے تو نہیں، چینج آتا ہے بیسڈ آن رسپانسبلٹیز۔ اب آئی دوسری سچویشن، وَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ اگر اولاد نہیں ہے اور صرف ماں باپ وارث ہیں، اب یہاں چینج ہو گیا، سبحان اللہ۔ اب یہاں ذکر کیا جا رہا ہے فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ کمال، اس وقت نہیں ہے، وقت تمام ہو رہا ہے، نہیں تو ایک ایک لفظ جو قرآن رکھ دیتا ہے جہاں جس انداز سے، دیکھیں، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اگر اس کے ماں باپ، والدین، ابواہ، ماں اور باپ دونوں اس کے وارث بنے، فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ، تو اس کی ماں کو ثلث ملے گا۔ بس اتنا کہہ کے رک گیا۔ بات ہو رہی ماں اور باپ کی، اور حق بیان کیا جا رہا ہے صرف ماں کا۔ باپ کو کیا ملے گا؟ یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ آگے بھئی ایک کیلکولیشن، ایک پائی ہے، اس میں اتنا ان کو مل گیا، باقی کہاں گیا؟ باقی ہے کون؟ جب ہے ہی وارث دو، تو جب ایک کا ذکر کر دیا تو باقی کا مطلب ہے کہ باقی کہاں گیا؟ دوسرے کو چلا گیا، اس لیے کہ دوسرے طبقے کو تو جائے گا ہی نہیں۔ یہ تو پہلے طبقے کی بات ہو رہی ہے، ماں اور باپ موجود ہیں، پہلے طبقے میں اولاد نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ماں باپ ہیں تو پورا کا پورا ماں باپ کو جائے گا۔ مگر بجائے یہ کہنے کے کہ باپ کو اتنا جائے گا، ماں کو اتنا جائے گا، کیا کہا؟ ماں کو ثلث جائے گا، 1/3۔ ارے یہ کیسے چینج ہو گیا؟ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ اگر اولاد ہے تو ماں اور باپ دونوں کو برابر ملے گا، 1/6 1/6۔ یہ کیسے چینج ہو گیا ایک دم؟ اب ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3۔ اگین ڈسکریمنیشن، پھر ڈسکریمنیشن ہو گیا۔ ڈسکریمنیشن نہیں ہوا، اب غور کرو، اس کا مطلب یہ ہے یہاں جو چینج ہوا، اس کا مطلب ہے کہ رسپانسبلٹی کہیں آ گئی، باپ پر آ گئی رسپانسبلٹی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب یہاں باپ کی دیگر بھی ذمہ داریاں ہیں اور وہ اس کو ادا کرنا ہے۔ اگر نہیں ہے ذمہ، مثلا نہیں ہے اولاد، ذمہ داری نہیں ہے، تو کیا کرنا ہے؟ ریپیٹ ہو گئی، اس کو ثلث مل کے، اس کو باپ کو اس کا حق مل کے پھر رد ہوگی، ہوتے 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 پھر وہی کیلکولیشن جب تک بیلنس 0 آ جائے۔ تیسری سچویشن کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے، اگین ماں کے اوپر بات آ رہی ہے، فَإِن كَانَ لَهُ أُخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ۔ اب اگر سچویشن ایسی ہے کہ ماں باپ اس نے چھوڑے اور بہن بھائی چھوڑے، فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اس کی ماں کو 1/6 ملے گا، چونکہ ماں باپ کا ذکر ہو رہا ہے نا۔ اچھا، ماں کو 1/6 ملے گا، باپ کو کتنا ملے گا؟ کہ باقی سب باپ کا ہے۔ ارے یہ تو اور بھی زیادہ فیئر نہیں ہے، ماں کو 1/6 کا۔ یہ تو دیکھو نا کنڈیشن کیا ہے، فَإِن كَانَ لَهُ أُخْوَةٌ، اگر مرنے والے کے بہن بھائی بھی تھے تو اس نے بہن بھائی چھوڑے ہیں۔ اب جب بہن بھائی چھوڑے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اب بہن بھائی، اچھا سنیے، بات یہ کہ اس میں بہن بھائی کو نہیں ملے گا، عجیب سسٹم ہے یہ، ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے، بہن بھائی کو ایک پیسہ نہیں ملنے والا ہے میراث میں سے۔
مگر ان کے ہونے سے کیا ہو گیا؟ ماں کا حق کم ہو گیا, 1/6 رہ گیا. یہ کیوں ایسا ہوا؟ تعلق کیا؟ اس کو کہتے ہیں حاجب. ٹرمینالوجی میں فقہ کی میراث کے مسائل میں اس کو کہتے ہیں حاجب. یہ بہن بھائی حاجب ہو گئے, یعنی وہ ریزن بن گئے ماں کا حق کم ہونے کی. اس کو 1/3 ملنے والا تھا, 1/6 رہ گیا. کیوں؟ کیا باقی بہن بھائیوں کو چلا گیا؟ جی نہیں. پھر نہیں, بس وہ بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا کم ہو گیا. تو تعلق کیا ہے بھائی؟ جب ان کو ملے, وہ تو دوسرے طبقے میں ہے نا, ان سے مطلب ہی نہیں ہے اس میں بھائی, وہ تو دوسرے طبقے میں ہے, ان سے کیا تعلق؟ کا تعلق یہ ہے کہ چونکہ کہا جا رہا ہے ابواہ, ماں اور باپ دونوں چھوڑیں, صرف ماں نہیں چھوڑی اس نے, ماں اور باپ چھوڑیں تو باپ بھی ہے, بہن بھائی بھی چھوڑے ہیں. بہن بھائی کو میراث سے تو نہیں ملے گا, مگر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے بہن بھائیوں پہ خرچ کرے, ماں کی ذمہ داری نہیں ہے. ماں ذمہ دار نہیں ہے بہن بھائیوں کی, اس کے بہن بھائی یعنی اپنی اولاد کی, مگر اس کا باپ اس کے بہن بھائی یعنی اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے, لہذا وہاں وہ خرچ کرنے والا ہے. دیکھیں آپ بیلنس کہاں, کس انداز سے, سسٹم دیکھیں, میکینزم دیکھیں آپ. اور مزید آپ ڈیٹیلز میں جائیں گے اور مزید تفصیلات میں جائیں گے تو آپ کو اتنا ہی لطف آئے گا, اتنا ہی مزہ آئے گا. فَلِأُمِّهِ الثُّلُث. جلدی سے گفتگو تمام کرنا ہے تو ہم یہاں اس آیت کو کم سے کم تمام کر دیں. مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْن. اگین فیئرنس, عدل دیکھیں, عدل دیکھیں, عدل دیکھیں. یہ آیتیں, کسی نے ایک سوال کیا, ایک دم آیت اتر آئی. ایک دم اگر یہ کوئی انسانی کلام ہوتا تو فوراً کوئی اتنے کیلکولیشنز کر سکتا تھا؟ ایک دم کسی نے سوال کیا اور سارے کیلکولیشنز اس کو دے دیے اور بالکل صحیح نکلے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معجزہ ہے, اللہ کا کلام ہے. من بعد وصیۃ, یہ سب کچھ جو تقسیم ہو رہی ہے نا, یہ میراث بٹ رہی ہے, یہ کب ہے؟ من بعد وصیۃ یوصی بہا, وصیت جو اس نے کی ہے پہلے وہ پوری کی جائے, اس کے بعد یہ کیلکولیشنز آئیں گے, اس سے پہلے نہیں. وصیت میں بھی اس کو باؤنڈ کر دیا. ایسا نہیں کہ بھئی وہ گیا یہاں سے اور لکھ کے چلا گیا میرا سارا پیسہ IC حسینی شکاگو کو دے دیا جائے. IC والے خوش ہو گئے, ارے واہ 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 واہ, اور ایک دو ایسے انتقال و فاتحہ ہم پڑھ دیں گے زیادہ سی. فوراً شریعت نے آ کے پکڑ لیا, کہا خبردار, یہ باطل ہے وصیت جو اس نے کی ہے. کیونکہ اس کی اولاد ہے, اولاد کو دوسروں پہ چھوڑ کے چلا گیا اور چیریٹی کرنے چلا آ رہا ہے حسینی کے لیے, ہڑا ان کو. پھر کیا کیا؟ کہا نہیں, 1/3 سے زیادہ کوئی شخص اپنے مال میں وصیت نہیں کر سکتا. زندگی میں دے دے جتنا دینا ہے, اس کا حساب نہیں ہے, لیکن یہ نہیں لکھ سکتا کہ جب میں مر جاؤں تو 50% یا 100% میرا مال یہاں دے دینا. نہیں دے سکتے جناب, باطل ہے. only 1/3 مانے جائے گی آپ کی بات, باقی 2/3 میراث بن کر سب میں تقسیم ہوگی. او دین, یہ تو ہوئی بات وصیت کی, اگر اس نے وصیت کی ہے. او دین, اگر اس کے اوپر قرض ہے تو اے وارثو رک جاؤ, ابھی رک جاؤ, سب آگے ہو, جمع ہو گئے ہو نا, انتقال ہو گیا ان کو, اب جمع ہو گئے سب, میرا میرا میرا, رک جاؤ ابھی, میرا میرا مت کرو. پہلے یہ دیکھو کہ اس کے اوپر قرض کس کس کا تھا, وہ قرض ادا کیا جائے. کسی سے اس نے قرض لیا تھا, کسی سے اس نے وعدہ کیا تھا, کسی سے اس کا کوئی معاہدہ ہوا تھا, کہیں بزنس میں کسی کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے اس کے پاس, خمس نہیں دیا تھا, نکالو خمس پہلے. زکوٰۃ نہیں دی تھی اس نے, نکالو پہلے زکوٰۃ. دوسروں کے حقوق اس کے مال میں تھے, پہلے وہ حقوق نکالو باہر, پھر تمہیں ملے گا, اس سے پہلے تم کو نہیں ملے گا. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا.
اس آیت میں پہلے طبقے کی بات کی گئی. کیا حسن ہے, کیا جمال ہے کلام کا قرآنی. چونکہ پہلے طبقے میں والدین آتے ہیں اور اولاد آتی ہے, اور اس آیت میں ان دونوں کا ذکر ہوا ہے. پہلے طبقے کی بات ہوئی تو پہلے طبقے کے بارے میں کنکلوژن میں قرآن یہ کہہ رہا ہے تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ تمہارے ماں باپ میں اور اولاد میں کون زیادہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے, کس سے تمہیں زیادہ نفع پہنچنے والا ہے. تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں. تم نفع کی بات مت کرو, مجھ کو کتنا ملا, کتنا نہیں ملا, اور کیا ہوا, اور اس کو اتنا مل گیا, اور اس کو اتنا مل گیا, یہ سب باتیں مت کرو. تم جانتے ہی نہیں جب نفع کو, تو تم حصے کیا سمجھو گے کہ کس کو کتنے ملنے چاہیے. لہٰذا جو اللہ نے حصے جس کے جتنے معین کر دیے اسی کو فائدہ سمجھو اور قبول کر کے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ, زیادہ کی بات نہ کرو. اور تم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آخرت میں کس کو کتنا فائدہ پہنچے گا, کس سے, کب کون انتقال کر جائے تو اس کو دنیا میں اس کو کچھ میراث مل جائے, یا یہ کہ اس کو آخرت میں کچھ مل جائے, تو تم کو کچھ پتہ ہی نہیں. ہم نے جتنا بیان کیا ہے فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے تم پر فریضہ عائد ہوتا ہے. شروع کہاں سے ہوئی آیت؟ یوصیکم اللہ سے, اللہ وصیت کرتا ہے. ختم کہاں ہوئی؟ فریضۃ من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے فریضہ ہے. یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ یوصیکم کا مطلب فرض ہے تم پر, یہ اس کی تشریح ہو گئی. آخر میں بات کہاں تمام ہوتی ہے؟ جب اللہ کی صفت کسی آیت کے اختتام پر آتی ہے تو اس صفت کا ریئل کنکلوژن وہ آیت ہوتی ہے, وہ ٹکڑا ہوتا ہے اللہ کی وہ صفت, اور کتنی مناسبت ہوتی ہے. ان اللہ کان علیما حکیما, بلا شبہ اللہ جاننے والا بھی ہے, صاحب علم بھی, اس کو پتا ہے کہ کس کا کتنا حصہ ہونا چاہیے, کس کی کتنی رسپانسبلٹی, کس کا کتنا حق ہونا چاہیے. ہی نوز. حکیمہ, اس کی صرف نالج ہی نہیں ہے, حکمت بھی ہے, فلسفہ بھی ہے, مقصد بھی ہے, ہدف بھی ہے, اس میں غرض و غایت بھی ہے, فائدہ بھی ہے, اس میں حکمت ہے, حکمت کے ساتھ علم ہے اس کا. لہٰذا اس کا جو بھی فیصلہ ہے بس مان لو, اسی میں تمہارا فائدہ ہے. بات تمام ہوئی اور میں گویا کہ درس ایک لحاظ سے تمام ہو جاتا, لیکن دیکھیں پرسوں جو ہے وہ 9 ربیع الاول گزری ہے, 9 تاریخ, آج 11 ہے, اسے عید زہرا کہتے ہیں. حضرت زہرا کا بہت بڑا حق ہے ہم سب پر. جناب معصومہ توجہ کیجئے جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے, اور جب تک رہے گی ہمارے مرنے کے بعد تک بھی ٹیپ ہو رہی آواز. سورہ نساء کی آیت نمبر 11, اگر آپ صحیح کنکلوژن مجھ سے پوچھیں تو یہ ہے کہ یہ آیت حضرت زہرا کا حق بلند آواز سے بیان کر رہی ہے, اور چیخ چیخ کے آیت کہہ رہی ہے سنو مسلمانوں, جب ہم تمہارے حقوق کو اتنی ڈیٹیل سے بیان کر رہے ہیں تو کیا کہیں قرآن نے کہا ہے کہ بھئی اگر ایک لڑکی چھوڑ کے جائے تو اس کو اس کا حق مل جائے کیونکہ تم نے چھوڑی ہے, لیکن اگر نبی چھوڑ کر جائے تو اس کو میراث نہیں ملے گی؟ کہیں لکھا ہے؟ نہیں لکھا ہے تو اپنی طرف سے ظلم نہ کرنا, اور تم جتنا ظلم کرو گے نا نسبت کے اعتبار سے ظلم کی شدت ہوتی ہے. اگر تم عام انسان پہ ظلم کرو گے تو گناہ ہے, کسی بالکل بے خطا پہ کرو گے اور بڑا گناہ ہے, اور اگر تم گناہ کرو گے, اگر تم یہ ظلم کرو گے نبی پر اور نبی کی بیٹی پر تو یہ اور بڑا گناہ ہے. ہمارا سلام و شہزادی پر کہ جنہوں نے جب حق غصب کیا, ظالموں نے میراث غصب کی, قرآن کی مخالفت کی, اس قرآن کی اللہ کے کلام کی مخالفت کی, کھلم کھلا اللہ کے مقابلے پر آ گئے, تو نبی کی بیٹی نے کہا تم نے میرا حق کس بنا پر غصب کیا؟ کہا یہ روایت ہے, آپ کے بابا یہ کہہ کے گئے ہیں. تو فرمایا میرا بابا؟ کیا کوئی ایسی بات کہہ سکتا ہے جو قرآن کے خلاف ہو؟
وہ تو کہہ کے ہی یہ گیا ہے کہ اگر میری طرف کوئی بات یہ لوگ منسوب کریں تو قرآن سے ملا کے دیکھ لینا، تم جو روایت پیش کر رہے ہو یہ قرآن کی مخالف روایت ہے، یہ میرے نبی کا قول ہو ہی نہیں سکتا، میرے بابا کا قول ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ کہہ کے اس آیت کی تلاوت میری شہزادی نے کی تھی، سورہ نساء کی آیت نمبر 11 کا حوالہ دیا تھا اور کہا تھا تم کہہ رہے ہو کہ نہیں وہ تو بات یہ تھی کہ یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے، بات یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی، نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم جو انبیاء ہیں ہم نہ تو وارث بناتے ہیں نہ وارث بنتے ہیں۔ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تو کم سے کم 2 آیتیں پیش کرنی پڑتی شہزادی کو، مگر کیا کہنے جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا، جو قرآن ناطق ہے، انہوں نے آیت بھی نہیں پوری، چھوٹا سا ایک جملہ پڑھ دیا جس میں دونوں باتوں کا جواب ہو گیا۔ فرمایا اچھا پھر قرآن جو کہہ رہا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے، تم کہتے ہو انبیاء نہ تو وارث بناتے ہیں نہ بنتے ہیں، یہ دونوں نبی تھے، سلیمان بھی داؤد بھی، وارث بنانے والا بھی وارث بننے والا بھی، کہاں ہو تم؟ اس کے بعد شہزادی نے اور بھی آیتیں پڑھی ہیں۔ آپ دیکھیں یہ بھی ایک مسکنسپشن ہے کہ جنہوں نے فدق غصب کیا انہوں نے شہزادی کو صرف ناراض کیا۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے قرآن کی مخالفت کی، قرآن کی توہین کر دی، وہیں پر قرآن وہی سبحان اللہ کیا کہنے شہزادی کے پہنچ گئیں، لاؤ میرا فدق، لاؤ فدق۔ شہزادی آپ تو اتنا فدق غریبوں کو بانٹ دیں، آپ کو مل بھی جاتا تو کیا آپ استعمال کرتی؟ جاتا انہی فقیروں کو، مسلمان فقیروں کو جاتا جنہوں نے آپ کی ماں کا حق کھایا تھا، ماں کے آپ کی والدہ گرامی کے مال پر پلے تھے، اور وراثت کے اصول کی بنیاد پر وہ مال اگر رہتا تو فاطمہ کو ملتا۔ ماں کا حق کیا کہا گیا ابھی قرآن نے، کیا آپ نے کیا سنا؟ بیٹی کو ملتا، جناب معصومہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ملتا۔ وہ حق کھا گئے ہیں آلریڈی، یہ فدق بھی آپ ہی نہیں کو دے دیتی؟ کہا نہیں میں فدق مانگنے نہیں گئی ہوں۔ دیکھو ابھی کچھ 2 ہی مہینے، 2 مہینے بھی نہیں ہوئے، ابھی چند دن پہلے انہوں نے میرے بابا کی توہین کی ہے، اور جب بابا نے کہا کہ لاؤ قلم اور دوات لاؤ کچھ لکھ دوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو، انہوں نے گمراہی کو قبول کیا قلم دینے پر، کہ قلم دینے کے بجائے ہم گمراہی قبول کر لیں، گمراہی قبول کر کے دعویٰ کیا کیا؟ حسبنا کتاب اللہ۔ میرے بابا بیمار تھے اس وقت بول نہیں سکے، میں ان کی وارث ہوں، آ کے دنیا کو بتانا چاہتے دیکھو کتنے جھوٹے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کتاب کافی ہے، تو میں تو کتاب پیش کر رہی ہوں، میں تو کتاب پیش کر رہی ہوں، آیتیں پیش کر رہی ہوں، یہ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ حسبنا کتاب اللہ بھی بہانہ تھا ان کا نبی کی مخالفت کرنے کے لیے، اللہ سے مقابلہ کرنے کے لیے، رسول اللہ سے جنگ کرنے کے لیے۔ یہ لوگ رسول اللہ سے لڑنے آئے تھے، جناب سیدہ سے نہیں۔ اگر جناب معصومہ رسول اللہ کی بیٹی نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے یہ کام ان کے ساتھ نہ ہوتا جو کیا گیا، چونکہ رسول اللہ کی بیٹی نے کہا ہم رسول اللہ کے کو ابھی چھوڑیں گے نہیں، ٹھیک ہے اس دنیا سے چلے گا، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے رسول اللہ کو، جب زندہ تھے ستاتے رہے زندگی بھر، اب ان کے مرنے کے بعد بھی ان کو ستائیں گے۔ کیسے ستائیں گے؟ وہ جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے اس کو ہم ستائیں گے تاکہ انہیں اذیت ہو رسول اللہ کو۔ مگر شہزادے نے بتا دیا دیکھو ایک طرف میں ہوں اہل البیت اور قرآن دونوں ایک طرف، اور دوسری طرف یہ لوگ حسبنا کتاب اللہ کہنے والے۔ رسول نے کیا چیز چھوڑی؟ 2 چیزیں چھوڑی تھیں، قرآن و اہل بیت۔ ایک فدق کے مقابلے میں شہزادی نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ پیش کر دیا، ہم بھی ہیں اور قرآن بھی ادھر ہے، اور ہمارے مقابلے پر یہ لوگ ہیں سامنے جو آ گئے۔ ہمارا سلام، ہزاروں سلام، کروڑوں سلام، پوری کائنات کا مسلسل سلام شہزادی پر، اور ان کی جوتیاں اور ان کی جوتیوں کے نیچے جو ذرے ہیں خاک کے، اگر ہم کو اللہ وہ منزلت دے دے تو قیامت میں ہم کو نجات مل جائے۔ پروردگار عالم
ہم سب کے دلوں میں عشق و محبت و معرفت اہل بیت میں اضافہ فرمائے، اور ان کے جو دشمن ہیں اور ان کے قاتل ہیں اور اللہ اور رسول اور قرآن کے مخالف ہیں، اللہ ان سے بھی نفرت و بیزاری میں ہمارے دلوں میں اضافہ فرما دے۔ اور یہی مفہوم ہے تولا اور تبرہ کا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔